अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात हुई है। आला सतही मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़, कहा आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इस्हाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफ़ा रवाबत को मज़ीद वसअत देने और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। इस्हाक़ डार ने पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त से पुरुमीद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इलाकाई अमन के हवाले से दोनों मालिक के मौक़िफ़ और मफादात में हम आहंगी पाई जाती है। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों मालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ शोबों में मिलकर काम करने और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्द आज़मा है और अपने ख़िते की सिक्योरिटी सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू की और कहा कि भारत पर शदीद तनकीद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी को बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है और भारत किसी भी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता है। और पहलगाम वाक़े में भी भारत ने सबूत दिए कि बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जो रिवायती इल्ज़ाम तराशी और जारहियत की एक और मिसाल है। भारत ने जारहाना पॉलिसियों से खिते को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इस्हाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे अहम मसला कश्मीर है, जिस पर भारत 7 दहाइयों से गैर कानूनी कब्जा किए बैठा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन से असलहा खरीदना पाकिस्तान की अपनी दिफाई ज़रूरत है और इसका मकसद अमरीका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है, ख़ासतौर पर तिजारती मैदान में। इस्हाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका जल्द एक फ्री ट्रेड माहिदे पर पहुँचने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हफ्तों नहीं बल्कि दिनों में ये माहिदा तय पा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका ने माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों मालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, माशियत और सकाफ़त समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। सदर का कहना था कि दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देना दोनों मालिक के लिए इंतहाई मुफीद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मदऊ किया। मुलाकात के इख्तिताम पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खादिम हुरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी भेजा। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश का मुतालबा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाया। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI की मदद से दहशतगर्द मवाद फौरी हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुदकार ब्लॉकिंग सिस्टम बनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्फिन के डेटा तक रसाई दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने TTP और ISKP पर पाबंदी आयद की। अमरीका और बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ दीवारें बना रहे हैं, आज़ादी इजहार को खामोश नहीं कर रहे। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अपने दफातर कायम करें। The terrorists used to kill people with guns, but now they also using digital social media platforms. There are many prescribed organizations using these platforms. They are under UN sanctions, USA, UK, and also banned in Pakistan. We would definitely welcome these social media platforms to open up their offices for better coordination. Not just better coordination, but I think this will not just help us in having that coordination between these social media platforms and their offices and our law enforcement agencies. 15 वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और महकमों का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल असासों की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट जारी। साइबर सिक्योरिटी फॉर डिजिटल पाकिस्तान के तहत 800 से ज़्यादा साइबर हमले नाकाम बनाए गए। साइबर हमलों से बचाव के लिए 60 साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई। कौमी सतह पर नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम तश्कील दे दी गई। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक वफाकी और सूबाई इदारों के लिए 56 तरबीती सेशंस मुकम्मल किए गए।
12 خصوصی تربیتی سیشنز، 15 سے زائد ورکشاپس، ہیکاتھونز اور بوٹ کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ سائبر سیکورٹی سے متعلق 15 سیکورٹی گائیڈ لائنز اور ٹریننگ گائیڈ لائنز جاری کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کئی اسپتال سندھ حکومت کے تحت منتقل ہو چکے ہیں اور سندھ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور اس ضمن میں مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بچوں کے لیے ایک نیا قانون منظور کیا گیا ہے تاکہ ان کی صحت کی سہولتیں مزید بہتر کی جا سکیں اور اس کے تحت نئے اسپتال بھی بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ وفاق نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ اسپتال سندھ گورنمنٹ کو ملے، ایک قانون پاس کیا اسمبلی سے، سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹالوجی، یعنی بچوں کے لیے سندھ حکومت کا نیٹ ورک بنانے کے لیے سندھ کے اندر سارے پرائیویٹ اسپتال ملا لیں۔ یہ میں بڑے بڑے اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں، ہم سے آدھے جتنی بھی فیسلٹیز ڈاکٹر صاحب اگر میں آدھی جتنی فیسلٹیز بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ وفاقی حکومت نے جب ہم نے اس کو سنبھالا، کچھ بہتر کیا، تو 2018 میں ایک حکومت ہے، انہوں نے کہا ہمیں یہ واپس چاہیے اور انہوں نے کورٹ سے بھی جا کے آرڈر لیے۔ سندھ حکومت نے یوم آزادی 14 اگست و مارکہ حق کی تقریبات کو منظم پرجوش و تاریخی انداز میں منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس صوبے کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ 14 اگست اور مارکہ حق کی مناسبت سے ہونے والی تقریبات سندھ حکومت کے ویژن کا عکاس ہوں گی۔ اس سال یوم آزادی کا مہینہ صرف جشن کے طور پر نہیں بلکہ حب الوطنی، قربانی، یکجہتی اور سچائی کے پیغام کے طور پر منانا ہے۔ تقریبات میں ہر طبقے کو شامل کیا جائے گا، خصوصی بچوں، اقلیتوں، بزرگ شہریوں اور خواتین کے لیے مخصوص پروگرام رکھے جائیں گے۔ ضلع سطح پر مرکزی سطح کی تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ سندھ حکومت یہ دن ایک عہد، ایک وعدے کے طور پر منائے گی۔ کوئی حکومتی عہدیدار فتنہ الخارج کو بھتہ دے رہا ہے تو اس کی جواب دہی ہونی چاہیے۔ پھر اگر حکومتی شخص بھتہ دے رہا ہے تو پھر وہ شخص حکومت میں کیوں ہے؟ ایسے شخص کا محاسبہ ہونا چاہیے، بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات تھے تو علیم کو دور کرنے چاہیے تھے۔ علیم گنڈا پر گورنر کے ساتھ گفتگو کر کے مل کر APC بلائیں، سب مل کر بیٹھیں گے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ گنڈا پر خود دہشت گردوں کا سپانسرڈ ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل کہتے ہیں کہ علیم ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے طالبان کو کیوں دوبارہ آباد کیا؟ دہشت گردی کو ختم کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپریشن نہ ہو۔ خود سپانسر ہے ساری دہشت گردی کے، ان سے تو پہلے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ نے اتنے لوگ لا کے واپس کیسے آباد کیے؟ اس کا جواب دیتے نہیں ہیں یہ، اور اس کے بعد اگر کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی آگے سے اسٹریٹجی کو بھی فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مقدمات کا کوئی سر پیر نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے اپنے خلاف درج مقدمات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماد اظہر نے مشاورت کے لیے اپنی وکلاء ٹیم کو بلا لیا۔ حماد اظہر نے ضمانت نہ ملنے کی صورت میں جیل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حماد اظہر 2 سال روپوش رہنے کے بعد والد کی وفات پر سامنے آئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سزا کے خلاف ہنگامہ آرائی، اپوزیشن ارکان کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی میں PTI کی گرفتاری پر احتجاج۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی بولے، احمد خان بھچر سمیت 39 ارکان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہم آج بھی بانی کے ساتھ ہیں اور کل بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نون لیگ کے چیف ویپ رانا ارشد نے کہا، اپوزیشن شرانگیزوں کا ٹولہ ہے جو فتنے کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یہ تو ایک شرانگیز ٹولہ ہے، یہ حقیقت میں فتنے باز ہیں اور ایک فتنے کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں حکومتی رکن سہیل خان نے سیلاب زدہ علاقوں میں آبیانہ اور زرعی ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید نے بغیر قانون ٹریفک وارڈن کی جانب سے شہری پر مقدمہ بنانے کا انکشاف کیا، جبکہ IPP کے شعیب صدیقی نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ریلوے کالونی میں بارشوں کی تباہی پر مریم نواز متاثرہ علاقوں کی مدد کرے۔ حکومتی رکن امجد علی جاوید نے معذور افراد کو حکومتی اور نجی محکموں میں 3% کوٹے کے تحت نوکریاں دینے کی اپیل کی۔ اپوزیشن نے ایوان میں کورم کی نشاندہی کی۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس 28 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص میں قوم کو تاریخی فتح دلائی. ان کے مطابق دنیا پاک فوج کی صلاحیتوں کی معترف ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی سے بھارت کو جنگ بندی پر مجبور کیا گیا. عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی پر الزام لگایا کہ وہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں. انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کریں. اپنے دور حکومت میں مخالفین کو چن چن کر جیلوں میں ڈالنے والے کو آج قانون کی حکمرانی یاد آ رہی ہے. 9 مئی کے سازشی کردار اور سہولت کاروں کو سزائیں ہو رہی ہیں. یہی قانون کی حکمرانی ہے. ناظرین، میاں اظہر کی وفات پر خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخابات. مسلم لیگ نون نے NA 129 پر ضمنی انتخاب کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا. ذرائع کے مطابق سابق ٹکٹ ہولڈر حافظ میاں نعمان NA 129 سے مسلم لیگ نون کے مضبوط امیدوار. سابق MNA مہر اشتیاق اور سابق MP رانا مشہود احمد نے بھی ٹکٹ کے حصول کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. NA 129 کے سابق بلدیاتی نمائندوں کی اکثریت نے حافظ نعمان کی حمایت کا اعلان کر دیا. NA 129 سے لیگی امیدوار کون ہوگا، حتمی فیصلہ پارٹی قائد میاں نواز شریف کریں گے. NA 129 کی نشست رکن قومی اسمبلی میاں اظہر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی ہے. پی ٹی آئی لیگل ٹیم کو بانی پی ٹی آئی کے دستخط شدہ 8 وکالت نامے مل گئے. بیرسٹر سلمان صفدر نے وکالت نامے ملنے کی تصدیق کر دی ہے. راولپنڈی ATC نے وکالت ناموں پر دستخط کرا کے دینے کا حکم دیا تھا اور علیمہ خان نے ہائی کورٹ اسپیشل جج سینٹرل اور ATC کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. علیمہ خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ بار بار درخواست کے باوجود وکالت ناموں پر دستخط کرا کے نہیں دیے جا رہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے لیے وکالت نامے درکار تھے. ناظرین، سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کا طارق فضل چودھری کے الزامات پر شدید رد عمل. مفتاح اسماعیل نے قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا. سینٹ اجلاس میں وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے مفتاح اسماعیل پر سنگین الزامات عائد کیے تھے. مفتاح اسماعیل نے ایکس پر ٹویٹ میں کہا کہ اگر وفاقی وزیر کے پاس ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کرپشن یا بدعنوانی کا ثبوت ہے تو وہ نیب یا FIA سے رجوع کریں. انہوں نے سینٹ میں بے بنیاد الزامات لگائے. طارق فضل چودھری اپنا بیان واپس لیں، نہیں تو وہ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کریں گے. اسماعیل انڈسٹریز کے حوالے سے انہوں نے وضاحت دی. یہ کمپنی گزشتہ 20 سال سے ورلڈ فوڈ پروگرام کو اقوام متحدہ کے پروٹوکولز کے تحت بین الاقوامی نرخوں پر سامان فراہم کر رہی ہے. BISP پروگرام ان کی وزارت میں آنے سے پہلے شروع ہوا تھا اور ان کے بعد بھی جاری رہا اور آج بھی جاری ہے. سابق وزیر نے سینیٹر انوشا رحمان اور طارق فضل کو چھوٹے اور بے اصول لوگ قرار دیا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.